بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں، اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا ہے زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنے خواہش کے، تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا، اس پر تو بوجھ لا دے تو ہانپیں اور چھوڑ دے تو ہانپیں۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان کریں۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جو ملک شام فلسطین کی سرزمین کنعان شہر کا رہنے والا شخص تھا۔ علم اور عمل اور معرفت اور اللہ کی محبت کے اندر وہ بہت آگے تھا۔ تو مفسرین نے اس کا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا نام یہ بتلایا ہے بلعام بن باعور، جو انتہائی نیک اور پرہیزگار، علم اور عمل اور معرفت کا امام تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے علم پر، اپنی عبادات پر اور اپنی خدمات پر ناز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ کریم کی دربار عالی کے اندر انسان نے شکر بجا لانا چاہیے، یا اللہ یہ سب آپ کی مہربانیاں ہیں۔ بلعام بن باعور جس نے 400 سال تک اللہ رب العالمین کی عبادت کی اور قرآن کریم کی آیت کی روشنی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو کتابوں کا علم عطا فرمایا تھا، بہت بڑا عالم اور علم رکھنے والا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ اس کا واقعہ سنائیے اپنی قوم کو تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، لوگ سبق حاصل کریں، اور عبرت حاصل کرنے کے بعد لوگ صحیح راستوں پر چلیں۔ بلعام بن باعور اپنے زمانے کا وہ شخص تھا جو اللہ کریم کے سامنے دعائیں کرتا، اللہ اس کی دعا قبول فرماتے۔ اس کو اسم اعظم یاد تھا اور اسم اعظم کے ذریعے وہ اللہ کریم سے دعا کرتا تھا۔ اسم اعظم اللہ کریم کا ایک نام ہے، تو اس نام سے اگر تم پکارو گے تو اللہ آپ کی دعا فوراً قبول فرمائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسم اعظم وہ کون سا نام ہے جس کے ذریعے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
وہ اسم اعظم خود اللہ کا نام ہے۔ کیا کا نام ہے؟ اللہ خود اسم اعظم ہے۔ ہمارے مشائخ لکھتے ہیں تو پھر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ بھائی ایک پتھر آپ گلیل میں ڈالو اور ہاتھی کو مارو، ہاتھی نہیں مرے گا۔ آپ اسی گلیل کی پتھر سے چڑیا کو مارو، نہیں مرے گی۔ لیکن آپ بندوق کے اندر گولی ڈالو اور اس گولی سے ہاتھی کو مارو تو ہاتھی مر جائے گا۔ ایسے ہی اللہ والوں کی مثال ہے، ان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ زبان کی تاثیر ہوتی ہے۔ کیا ہے بولو بھائی؟ ایک گلیل سے چڑیا نہیں مر سکتی ہے، لیکن ایک بندوق کی گولی سے ہاتھی مر سکتا ہے۔ زبان کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو بہرحال بلعام بن باعور نے 400 سال تک اللہ کریم کی عبادت کی۔ بہت زاہد آدمی تھا، تقوی اور پرہیزگاری کا امام تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون پر اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ فرعون ڈوب گیا، اس کی حکومت تہس نہس ہو گئی، اس کا اقتدار ختم ہو گیا، مصر فتح ہوا، اللہ اس کے رسول کو ماننے والے لوگ غالب آئے۔ تو اب پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا اب تمہیں قوم جبارین سے مقابلہ کرنا ہے، قوم جبارین سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور قوم جبارین کے لوگوں کو علم ہوا، معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اور کلیم اللہ ہے۔ اللہ کی مدد، اس کی نصرت اور غیبی لشکر تائیدی اللہ کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ہے، فرشتے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ہیں۔ اور قوم جبارین کے لوگوں کو یقین تھا کہ ہم ہار جائیں گے، فتح موسیٰ علیہ السلام کی ہوں گی، یہ ملک ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اب قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ ادھر تو اسلامی لشکر آ رہا ہے پورے شان و بان کے ساتھ، پورے آن و ٹھان کے ساتھ میں، لاکھوں لوگ ان کے ساتھ میں، اب کیا کیا جائے؟ تب بس مشورہ ہوا کہ بھی ہماری قوم کے اندر بلعام بن باعور موجود ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ آپ بد دعا فرمائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف میں۔ قوم کے بڑے بڑے سردار آئے، بلعام اب فرعون تو ڈوب چکا ہے، اس کی حکومت ختم ہو چکی ہے، ملک مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اب ہمارا ملک بھی ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور اسلامی لشکر کے ساتھ، پورے آن و بان کے ساتھ، پورے شان و شوکت کے ساتھ میں آ رہے ہیں، اب تمہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ تو بلعام نے پوچھا کیا کرنا پڑے گا؟ کہ تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنا پڑے گی۔ بلعام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نبی اور پیغمبر، خدا کی نصرت اور خدا ان کے قدوس کے تائید تو ان کے ساتھ میں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ قوم نے کہا بلعام آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ کہا میں نہیں کر سکتا، وہ نبی اور پیغمبر اور اللہ کے محبوب اور مقبول بندے اور اللہ کے مخلص بندے اور اللہ کی محبت ان کے ساتھ اور ان کی محبت اللہ کے ساتھ میں، یہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن دوسرے روز قوم کے لوگوں نے بلعام کو ہدیہ کے نام پر رشوت دی، یہ قبول کیجئے۔ اب بلعام کی بیوی نے کہا میرے سرتاج قبول کر لیجئے۔ بلعام نے بیوی کی بات کو مان لیا اور ان کی ہدیہ کی رقم جو رشوت کے شکل میں دی گئی قبول کر لیا، نفسانی خواہشات کے تابع ہو گیا، بیوی کے باتوں میں آ گیا، وہ رشوت قبول کر لیا۔ اب قوم کے لوگوں نے زور دینا شروع کیا، بلعام آپ تمہیں تو بد دعا کرنا پڑے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بیوی نے کہا آپ نے تو پیسہ قبول کر لیا، بد دعا کرنا پڑے گی۔ اس واسطے مفسرین لکھتے ہیں فاسق و فاجر کا ہدیہ قبول مت کرو، کہیں تم گمراہ کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔
اس لیے ہمارے مشائخ لکھتے ہیں ایسی دعوتیں قبول نہ کرو جو مشکوک قسم کے لوگ ہیں، جن کے پاس مشتمل رقم ہے، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری روحانیت ختم ہو جائے۔ جو علم کا مقام، جو معرفت کا مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے، کہ آپ کے سینے سے ختم نہ ہو جائے، کہ تاریکی اور ظلمت آپ کے سینے کے اندر پیدا ہو جائے۔ بس سمجھ گئے؟ تو بیوی نے کہا بد دعا کیجیے گا، آپ نے رشوت قبول کر لی، بیوی کی باتوں میں آ گیا، قوم کے باتوں میں آ گیا اور استخارہ کیا، بد دعا کرو یا نہ کرو، اللہ کریم سے مشورہ کیا۔ استخارہ کے اندر یہ بات سامنے آئی، بلعام تم نے ہرگز بد دعا نہیں کرنا ہے، وہ تو کلیم اللہ ہے، وہ تو ہم سے گفتگو کرنے والے، وہ تو ہمارے لاڈلے رسول ہیں اور ہمارے چہتے پیغمبر ہیں، اور ہمارے اشاروں پر وہ تمہاری قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہمارے حکم پر آ رہے ہیں اور ہماری بات کو مان رہے ہیں۔ ہرگز بد دعا مت کرنا ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا، تو تاریخ بن جائے گا، دنیا کے لیے عبرت کا سامان بن جائے گا۔ بلعام نے اپنی قوم سے کہا، استخارہ کے اندر اور اللہ کریم سے مشورے کے اندر بات ہرگز نہ ماننے کی بات کہی گئی ہے۔ قوم نے کہا بد دعا کرنا پڑے گی، بیوی نے کہا بد دعا کیجیے گا، تو بیوی کے باتوں میں آ گیا، نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے لگ گیا، دنیا کی محبت اس کے دل میں آ گئے۔ کہاں 400 سال تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا، 400 سال تک سجدے اور رکوع کرنے والا، اللہ کریم کو یاد کرنے والا، اللہ پاک کی محبت میں ڈوبنے والا، اور اس کو کتابوں کا علم تھا، ان سب کے باوجود گمراہی اس کی آنکھوں میں اتر گئی، اس کے دل میں اتر گئی، اس کے دماغ میں اتر گئی، جہالت اس کے دماغ میں چھا گئی، اور بد دعا کرنے کے واسطے نکلا نبی اور پیغمبر کے خلاف۔ بھئی کتنی خطرناک بات ہے، جو نبی سے مقابلہ کرے گا وہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ جو نبی اور رسول کے خلاف نکل رہا ہے اس کے ساتھ تو شیطانی ہو سکتا۔ قرآن نے کہا بلعام کے ساتھ شیطان ہو گیا، قرآن کریم کہہ رہا ہے بلعام کے ساتھ شیطان ہو گیا، وہ شیطان کے پیچھے چلنے لگا، اللہ کو چھوڑ دیا، نبی اور پیغمبر کو چھوڑ دیا، اور جو کچھ اس کو اللہ نے کتابوں کا علم دیا تھا اس کو پیچھے ڈال دیا اور بد دعا کرنے چڑھا۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے بلعام گھوڑے پر بیٹھا اور ایک مخصوص جگہ پہاڑ پر تھی، وہاں بیٹھ کر وہ اللہ کریم کو یاد کرتا تھا اور وہاں بیٹھ کر دعائیں کرتا تھا، اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتے تھے۔ گھوڑے پر چڑھ رہا ہے بد دعا کرنے کے لیے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرشتوں کو بھیجا جو اس کے گھوڑے کو پیچھے دھکیل رہے تھے کہ بلعام تم نے ایک کام نہیں کرنا ہے، غلط کام کرو، تمہاری دنیا تباہ ہو جائیں گے، تمہاری آخرت تباہ ہو جائیں گے، تم جہنم میں چلے جاؤ گے اور جہنم کو خرید لو گے، اللہ کا غصہ، اس کا قہار، اس کا عذاب تم پہ برسے گا۔ اور اس کے گھوڑے کو پیچھے دھکیلتے تھے، بلعام آگے دھکیلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس کے گھوڑے کے پیر بھی زمین میں دھس رہے تھے۔ کیوں اپنی دنیا خراب کر رہا ہے، کیوں آخرت تباہ کر رہا ہے؟ بہرحال بلعام بالآخر پیدل چل دیا، پیدل چلتے چلتے قوم بھی پیچھے ساتھ میں تھی، اور مخصوص جگہ بیٹھ کر وہ دعائیں کرتا تھا، اللہ کریم کو یاد کرتا تھا اور اللہ کے محبت میں ڈوبا رہتا تھا۔ بہرحال وہاں بیٹھ کر اس نے اللہ کریم کے سامنے التجا کی، ہاتھ کو پھیلائیں، اے اللہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو ہلاک فرمائیے۔ یہ جملہ کہنا چاہیے تھا لیکن بلعام کے زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، اے اللہ مجھے ہلاک کیجیے، میری قوم کو ہلاک کیجیے۔ قوم نے کہا بلعام آپ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تو آپ کو رشوت دی، آپ کو پیسہ دیا تھا، نبی اور پیغمبر کے خلاف بد دعا کیجیے، اور آپ تو ہماری قوم کے خلاف بد دعا کرتے ہیں، خود کے خلاف بد دعا کرتے ہیں۔ تو بلعام نے کہا زبان کا اختیار میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کریم ہر چیز پہ قادر مطلق ہے۔ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ عبادت پہ ناز مت کیجیے گا، علم پر ناز مت کیجیے گا،
اور معرفت پر ناز مت کیجیے گا، عمل تقوی پہ ناز مت کیجیے گا، کب وہ چھیننے کا پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین۔ بات سمجھ گئے؟ عاجزی اور انکساری، تواضع اللہ کو پسند ہے۔ بھائی تم عاجزی اور انکساری اپناؤ، تواضع اپناؤ، اللہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا، شان رفعت اللہ تمہیں نصیب فرمائے گا۔ تو بلعام بن باور بددعائیں کر رہا ہے نبی اور پیغمبر کے خلاف، لیکن اس کے زبان سے یہ الفاظ نکلتے، اللہ مجھے ہلاک فرما، میری قوم کو ہلاک فرما۔ قوم نے کہا بلعام کیا کرتے ہو؟ کہا میری زبان میرے اختیار میں نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، بلعام کی مثال ہمارے پاس کتے کے جیسی ہے۔ اس کی زبان اس کے سینے پر آ گئی تھی۔ کہاں گئی تھی؟ زبان سینے پر آ۔ کتے کو دیکھو، دیگر جانور کو دیکھو، جب وہ سانس لیتے ہیں نا تو ہانپتے نہیں ہیں، زہریلی سانس باہر چھوڑتے ہیں، فریش قدرتی ہوا کو اپنے باڈی میں لیتے ہیں اور انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ دیگر جانور کو دیکھو، ہانپتے نہیں ہیں۔ ہانپنا سمجھتا ہے نا؟ انسان کو دیکھو، ہانپتے نہیں ہیں سانس لینے کے اندر، خود بخود یہ سانس فریش اس کے بدن میں جاتی ہے اور زہریلی گیس اور زہریلی سانس اس کی ناک سے نکلتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، بہترین نظام ہے۔ صرف ایک جانوروں کے اندر ایک جانور کتا ہے جو سانس اپنی زبان سے لیتا ہے، ہانپتا ہے، سانس کو زبان سے لیتا ہے۔ دیگر جانور سانس کو زبان سے نہیں لیتے ہیں، یہ زبان سے سانس کو لیتا ہے اور اس پہ وزن ڈالو مت ڈالو، یہ ہانپتا ہے۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، کتے پر وزن ڈالو مت ڈالو، وہ ہانپتا ہے اور کانپتا ہے۔ بلعام بن باور کی مثال اللہ نے قرآن میں دی، کتے کے جیسی ہے۔ اس کے زبان سینے پہ لٹک گئی تھی اور سانس لینے میں وہ ہانپ رہا تھا، تھرا رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ تو اپنی قوم سے کہا دیکھو میں تو تباہ ہو گیا، میری دنیا بھی گئی، میری آخرت بھی گئی، لیکن اگر تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر غالب آنا ہے، میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم اپنی حسین بچیوں کو ان کے لشکر کے اندر بھیج دو، جو اسلامی لشکر کئی مہینوں سے نکلا ہوا ہے اور اس کے اندر ینگ اور نوجوان بھی ہیں۔ اگر انہوں نے آپ کی بچیوں کو چھیڑ دیا اور زنا کے مرتکب اگر ہو گئے، پھر اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید اور فرشتوں کا لشکر وہاں سے واپس چلا جائے گا اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ میں نہیں ہوگی، پھر تم ان پر غالب آ سکتے ہیں۔ تو قوم کے لوگوں نے اپنی بچیوں کو مزین کیا اور ان کو بنا سنوار کر ان سے کہا اگر موسیٰ علیہ السلام کے اسلامی لشکر اگر تمہارے ساتھ چھیڑ خانی کرے اور زنا کے مرتکب ہو جائیں، جو کرے کرنے دینا۔ قوم کی ساری بچیاں بن سور کر ٹھن کر اسلامی لشکر کے سامنے گئی، جانے کے بعد اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم سے مخاطب ہو کر کہا کوئی بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں، اگر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھیں گا تو اللہ کی مدد، اس کی نصرت اور تائید غیبی ختم ہو جائیں گی، فرشتوں کا لشکر واپس چلا جائے گا، فتح ہماری نہیں ہوں گی۔ لیکن قوم کے اندر ایک شخص ایسا تھا جو زنا کا مرتکب ہو گیا، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا یہ اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے اور قوم اس سے مغلوب ہو جائیں گی اور ظالمین غالب آ جائیں گے، لیکن وہ نہیں مانا۔ نہیں ماننے کے سبب زنا کر بیٹھا۔ اب اس کے زنا کے طرف سے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر وبا کو ڈالا، طاعون کو ڈالا۔ طاعون سمجھتے ہو جو ابھی چل رہا نا کورونا وائرس، اسے طاعون کہتے ہیں، وبائی بیماری امراض کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے طاعون کی بیماری اس لشکر پر ڈالی جو ایک ہی دن میں 70,000 لوگ مر گئے۔ کتنے لوگ مر گئے؟ 70,000۔ بے حیائی پر اللہ کی طرف سے طاعون آتا ہے
بے حیائی پر اللہ کی طرف سے وبائی امراض آتے ہیں، جس کے سامنے اچھے اچھے گھٹنے ٹیک کر اپنے آنکھوں سے آنسو نکال کر کہتے ہیں قدرت تو ہی دنیا کو بچا سکتا ہے۔ اٹلی کا وزیر اعظم کہہ رہا تھا کورونا وائرس جب اس کے ملک میں پھیلا، ایسا پھیلا کہ بیڈ ختم ہو گئے، دوا خانے پھل ہو گئے اور لوگ سڑکوں پر لیٹنے لگے، پارکوں میں لیٹنے لگے اس بیماری سے بچنے کے لیے، تو اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا قدرت تو ہی میرے ملک کو بچا سکتا ہے۔ میں سمجھ گئے، طاعون پھیلا اس قوم کے اندر، 70,000 لوگ ایک ہی دن کے اندر مر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو جس نے زنا کیا تھا، جس سے کیا تھا، دونوں کو قتل کر کے اوپر لٹکایا دروازے پر، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اندر یہ بات ہوئی تو اللہ پاک نے طاعون کی بیماری ڈالی۔ تو بہرحال تو تفسیر کا خلاصہ یہی ملتا ہے، انسان بے حیائی سے بچے اور اللہ کریم کی نافرمانی سے بچے اور نفسانی خواہشات سے بچے۔ کیسے بچے بولو بھائی؟ نفسانی خواہشات انسان کو جہنم تک پہنچاتی ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نفسانی خواہشات کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے، نفسانی خواہشات کا پیٹ تمہاری قبر کے مٹی بھر سکتی ہے۔ انسان نفسانی خواہشات سے دور ہے۔ حب مال، حب جاہ، میں اور میں بڑا، میری عزت ہونا چاہیے، میری شان ہونا چاہیے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عزت اللہ دینے والے، شان اللہ دینے والے۔ انسان تواضع اپنائے، عاجزی اپنائے اور ہر وقت اللہ کریم کی نافرمانی سے بچے۔ بلعام بن باعور کتنا بڑا عابد، زاہد، تقوی کا امام، کتابوں کا علم اس کے پاس تھا، 400 سال تک اللہ کریم کو سجدے کیے، لیکن جب ان کی بے نیازی کی نگاہ اٹھی تو بلعام بن باعور کی 400 سال کی عبادت کو ایک دم ٹھوکر لگا دی۔ اور جب ان کی رحمت کی نگاہ اٹھتی ہے تو فضیل بن عیاض ڈاکو کا سردار تھا، ولیوں کا سردار بن جاتا ہے۔ تو بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، میں اور آپ، اور جہاں تک اللہ کریم اس پیغام کو پہنچائیں، نفسانی خواہشات کی اتباع سے بچیں، وہ کام جو اسلام میں حرام ہے اس سے بچیں، نگاہ کے بد نظری سے بچیں، ہر وہ کام جو اللہ نے کہا وہ کریں، ہر وہ کام جو اللہ کریم منع کیا اس سے رکیں۔ تو بلعام بن باعور اور اس کی قوم تباہ ہو گئی، دنیا کے اندر بھی بدلا ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی بدلا ہوں گے۔ اور بلعام کی موت کفر کی حالت میں آئی ہے۔ بولو کیسے آئی ہے؟ کفر کی حالت میں۔ اس کی دنیا بھی تباہ ہوگی، اس کی آخرت بھی تباہ ہوگی۔ بہرحال اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے بچائیں، نفسانی خواہشات کی اتباع سے بچائیں، اور اللہ کریم آپ کے احکام کی مرضی کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو ایمان کی دولت عظمیٰ اللہ نے دی ہے یہ موت تک باقی رکھیں، ہمارا آخر وقت کلمے کے ساتھ میں اور قرآن کریم کے ساتھ میں ہو اور اللہ کریم کے نام کے ساتھ میں ہو۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ امانت رکھنے کے فیصلے فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔